بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ جمال میرا دوست جو گزشتہ 30 سال سے میرا ساتھی تھا، وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا، اسی لیے جاتے ہوئے مجھے بھی چلنے کی دعوت دی، مگر میں نے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر کے اس کا ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا اور لیٹے لیٹے بانو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا پرخلوص مسکراتا ہوا چہرہ تصویر کی دنیا آباد کرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی میرے سخت غیر اور حریص طبیعت کے مالک ماموں کا چہرہ بھی ابھرا۔ مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دیکھ کر مجھے والدین موت کی بھیانک سرزمین کے باسی بن چکے تھے۔ سخت گیر ماموں بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اکیلے ہڑپنا چاہتے تھے، آئے دن طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ میں ان دنوں 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے ماموں نے میرے قتل کی سازش کی، جس کی مجھے بروقت خبر ہو گئی۔ میں نے اس سازش سے باخبر ہو کر اپنی اور ماموں کی شخصیت کا موازنہ کیا۔ میرے ماموں جو کہ بوڑھے آدمی تھے اور قبر میں لٹکے پاؤں ہوئے تھے، ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے تھے، حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا۔ مگر کسی نے سچ کہا ہے، ہوس انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ میرے ماموں بھی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ پھر میں نے سوچ کر اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا کہ میرے ماموں مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر مجھے ٹھوکر مارنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ حویلی کے ملازموں سے ماموں نے ساز باز کر لیا تھا، سوائے ایک بوڑھے مالی سلیم بابا کے۔ تمام لوگ میری جان کے دشمن تھے۔ سلیم بابا 70 سال سے اوپر کے تھے، ان کی وائف کو گزرے 40 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور مجھے بھی۔ صرف وہی ایسے تھے جو میرے سچے ہمدرد تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے میرے قتل کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیے اور مجھے رانی پور سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا، سلیم بابا یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لاتعداد سائے پھیل گئے۔ پھر ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے، یہ میرے پاس گزشتہ 50 سال سے کسی کی امانت پڑے ہیں، جنہیں امانتاً رکھنے والا 50 سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے صلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے، انہیں جس طرح چاہوں میں استعمال کر سکتا ہوں، جسے چاہوں دے سکتا ہوں۔ اس کا صحیح اقدار سمجھتا ہوں، اسی لیے انہیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ نصیحت کر رہا ہوں، چاہے تم کتنے بھی بڑے آدمی کیوں نہ بن جاؤ اور خود کو کتنے ہی طاقتور کیوں نہ محسوس کرو، اپنی زندگی میں اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں کہ ان سے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں تم کروڑوں کی جائیداد سے ہاتھ دھو لو گے۔ جاؤ میرے بچے، کسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں، کبھی بھول کر بھی اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اسی میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اشک بار آنکھوں سے کہا، جاؤ میرے عزیز بچے، خدا تم پر ہمیشہ امن اور سلامتی کا سایہ رکھے، آمین۔ میں گریجویشن کر چکا تھا، باشعور تھا، میں بزدل نہیں تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر سلیم بابا کا کہنا ٹال سکا۔ خاموشی سے اپنے شہر کو الوداع کہا اور وہاں سے چل دیا۔ اور پھر میری ملاقات جمال سے ہوئی۔ پہلے ہی ملاقات میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا، اور بہت جلد ہم ایک گہرے دوست بن گئے۔ جمال ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا۔ کراچی میں اس کا 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس کی دوستی نے روحانی طور پر مجھے تقویت دی۔ ایسے عالم میں جب میں دنیا میں تنہا تھا، جمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس عالم میں میرے زخموں پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا۔ اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں، تو وہ زبردست اصرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے گیا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ پھر وہیں میری ملاقات بانو سے ہوئی۔ بانو جمال کی چچا زاد بہن تھی اور اس کے حسن اخلاق کا میں گرویدہ ہو گیا۔
اور رفتہ رفتہ ہم محبت کا شکار ہو گئے، اور پھر جمال کی تجربہ کار نگاہوں سے ہمارے جذبے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا تھا، اس نے ہماری محبت کا خیر مقدم کیا۔ پھر ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ جواز میں منسلک ہو گئے۔ ایک سال پل کے جھپکے ہی گزر گیا۔ میں نے کراچی میں ایک جنرل اسٹور کھول لیا تھا جس سے ہمیں معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک سال بعد خدا نے مجھے ایک پیاری سی بچی کا باپ بنا دیا جس کی آمد سے زندگی کی خوشیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ایک دن میں نے اپنی ضروری کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ کاغذات کے نیچے زیورات کی تھیلی نظر آئی جسے میں تقریباً بھول چکا تھا اور آج تک اسے کھولنے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ جب میں اسے ہاتھوں سے پکڑے کھڑا سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کروں، اچانک پشت پر میں نے کسی کے گہرے سانس لینے کی آواز سن کر مڑنا چاہا۔ دیکھا تو بانو میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اچانک بانو کو سامنے پا کر خیال آیا کہ کیوں نہ زیورات بانو کو گفٹ کر دوں تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ زیورات ہمیشہ سے عورت کی کمزوری رہے ہیں۔ چنانچہ اسی خیال کے تحت میں نے زیورات کی تھیلی میز پر الٹا دی۔ بانو اچانک ان بیش قیمت زیورات کو دیکھ کر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس نے بخلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے یہ زیورات کہاں سے حاصل کیے ہیں؟ یہ تو کسی شاہی خاندان کے لگتے ہیں۔ یہ ہماری خاندانی یادگار ہے، میں نے بات بتائی۔ بانو ان زیورات کو پا کر بہت خوش تھی۔ چند منٹ وہ انہیں حیرت اور مسرت سے دیکھتی رہی، پھر ایک نیکلس نکال کر گلے میں پہن لیا۔ نیکلس اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ نیکلس اس کی سراہی دار گردن میں خوبصورت لگ رہا تھا اور مجھے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تک کیوں میں نے ان زیورات کو بانو کی نظروں سے دور رکھا، جبکہ ایک نیکلس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ابھی میں اس نیکلس کو بانو کی خوبصورت گردن میں پہنے ہوئے طریفی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ملازمہ کی چیختی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں پڑی۔ ہم دونوں آگے پیچھے بھاگتے ہوئے راہداری کی جانب لپکے، جہاں ملازمہ زخمی حالت میں خون میں لت پت بچی کو ہاتھوں میں اٹھائے لڑکھڑاتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ ہم دونوں ملازمہ کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر گئے۔ ملازمہ اور بچی دونوں خون میں نہائے ہوئے تھے۔ بانو چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور بے تابی سے اس زخمی بچی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ بچی کے ساکت جسم کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکا تھا کہ بچی ہم سے بہت دور جا چکی ہے۔ بچی ہاتھ سے نکلتے ہی ملازمہ زمین پر گر پڑی اور ابھی آواز نکالے بغیر دنیا کی الجھنوں سے نجات پا گئی۔ میں اس ہولناک منظر کو دیکھ کر سکتے کے عالم میں کھڑا بت بن کر رہ گیا۔ پھر اچانک بانو کی چیخیں سن کر میرا سکتہ ٹوٹا تو میں ادھر کھڑا بوجھل قدموں کے ساتھ بانو کے قریب پہنچا اور ہاتھ بڑھا کر بچی کی لاش کو لینا چاہا، مگر اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں مردہ بچی کو سینے سے لگا لیا۔ بانو چیخیں مارتی اور چلاتی ہوئی ملازمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی ایک نیا المناک انکشاف کیا کہ ملازمہ اور بچی کی طرح بانو بھی اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور بے ہوشی کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اتنی دیر میں جمال کو اس سانحے کی اطلاع دے دی گئی۔ میں دیر تک اس کے شانے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ بانو اور بچی کی اچانک موت سے سارا نظام زندگی معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس سانحے نے میرے جسم سے توانائی چھین لی تھی۔ پولیس کے علاوہ ذاتی طور پر میں نے بھی اس المناک حادثے کو پوری تحقیق کرنے کی کوشش کی، مگر کسی طرح بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکا۔ میری ملازمہ اور میری بچی کی موت کے کیا اسباب تھے اور کن حالات میں انہیں موت نے دبوچ لیا، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ اس حادثے کو 4 ماہ گزر گئے۔ ایک دن جمال آیا۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ اس کے دور کے چچا مرتے ہوئے اسے ایک وسیع جائیداد کا مالک بنا گئے ہیں اور اب وہ مجھے لے کر ورلڈ ٹور پر جائے گا۔ تم ابھی سے تیاری شروع کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں نے نرمی سے اسے سمجھایا، اگر قدرت نے تمہیں ایک بڑی جائیداد کا مالک بنا دیا ہے تو اسے ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا، میں اس وقت تم سے تقریر سننے نہیں آیا ہوں، اپنا پروگرام بنانے آیا ہوں۔ ہم آج سے 20 دن بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب تمہاری کوئی دلیل نہیں سنوں گا اور نہ مانوں گا۔ اس نے سختی سے کہا، خیر دیکھا جائے گا۔ میں نے لاپرواہی سے بات ٹال دی۔ میرے دل میں ابھی بھی وہی بات
چل رہی تھی۔ آخر بچی اور ملازمہ کیسے زخمی ہوئی؟ بانو کے بارے میں تو کہا جا سکتا تھا کہ وہ اچانک بچی کی موت کا صدمہ نہ سہ سکی اور گزر گئی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon. And next video میں باقی حصہ ملاحظہ فرمائیں۔